السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سٹوری کا آغاز کریں گے پرانے ساتھی۔ دیکھ رہی ہوں تم آج کل ہمیں بھولتی جا رہی ہو، میں نے شاہین کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکتے ہوئے کہا۔ شاہین نظریں چرانے لگی اور دوسری طرف منہ پھیر کر اس نے کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں ماہی، تمہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ آج بہت دنوں بعد شاہین ہمارے بیچ بیٹھی ہوئی تھی۔ صبا، رانی، جوہی، میں یعنی ماہی اور شاہین، ہم پانچوں کی دوستی بہت پرانی تھی۔ ہم سب سکول کے زمانے سے بیسٹ فرینڈ تھے، کالج میں بھی ساتھ ساتھ رہے اور یونیورسٹی میں بھی۔ سب ہم لوگوں کی دوستی کی مثال دیتے تھے۔ ہم لوگ سب ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ ہفتے کے آخر میں سب کہیں گھومنے جاتے، شاپنگ بھی ساتھ کرتے۔ مطلب ہم میں سے کوئی کسی کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا تھا۔ یونیورسٹی ختم ہو گئی، سب کی جاب لگ گئی، لیکن پھر بھی ہم ہفتے میں یعنی اتوار کے دن ملتے اور خوب مستی کرے۔ یہاں وہاں کی باتیں اور ہنسی مذاق بھی مشغول ہو جاتا۔ لیکن شاہین اپنے آفس کے کاموں میں بہت زیادہ مشغول ہو گئی، اتنا کہ ہماری 10 سالوں کی دوستی کو فراموش کر چکی تھی۔ شروعات میں ہم لوگوں کو لگا کہ اس کا آفس بہت سخت ہے، اس لیے وہ اتوار کے دن بھی گھر میں کام کرتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے ہمیں محسوس ہونے لگا کہ وہ ہم لوگوں کو نظر انداز کر رہی ہے۔ کال نہیں اٹھاتی، میسج کا جواب جلدی نہیں دیتی، راستے میں اگر کہیں ملاقات ہو جائے تب وہ کترا کر نکل جاتی ہے۔ ہم لوگوں کو بہت برا لگ رہا تھا، وہ ہمیں اس کی کمی محسوس ہوتی رہتی تھی۔ آج بہت زبردستی کر کے صبا نے شاہین کو اپنے گھر بلایا ہوا تھا۔ ہم لوگ سب بھی وہاں موجود تھے۔ اس کے چہرے میں ناگواری کے آثار آ گئے، جیسے ہمیں وہ برداشت کر رہی ہو۔ ہماری باتوں میں بھی حصہ نہیں لے رہی تھی اور ایک کنارے بیٹھ کر اپنا موبائل چلا رہی تھی۔ میں نے زبردستی اس سے بات شروع کیا، تب وہ میری باتوں کا ٹھیک سے جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ بات ایسے کر رہی تھی جیسے احسان کر رہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ ضروری کام بول کر دوستوں کی محفل سے اٹھ گئی۔ اس کے جاتے ہی سب اس کے خلاف باتیں کرنے لگی۔ میں نے زور سے چلا کر کہا، آج سے کوئی اس کی بات نہیں کرے گا۔ جس نے اتنی پرانی دوستی بھلا دی، میں ایسے بے وفا لڑکی کے بارے میں باتیں سننا نہیں چاہوں گی۔ اور سبھی کیا فائدہ ہوا اسے یہاں بلا کر؟ خود بھی ذلیل ہوئی اور ہماری دوستی کو بھی ذلیل کروایا۔ مجھے اب تک یقین نہیں ہو رہا کہ شاہی اتنی جلدی بدل گئی۔ میں خاموش ہو گئی اور صبا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور سب کا مزاج خراب ہو گیا۔ میں کچھ دیر بعد معذرت کر کے وہاں سے اٹھ گئی۔ اب جب بھی سب ملتے ہیں تب ہم سبھی کو شاہین کی کمی کھٹکتی ہے، لیکن کوئی بھی میرے ڈر سے اس کا ذکر نہیں کرتا۔ ایک دن ہم سب کافی پینے کیفے پر آئے ہوئے تھے۔ اچانک ہماری نظر شاہین پر جا کر رک گئی، جو کہیں لڑکیوں کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھی ہنسی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ جتنی بھی لڑکیاں تھیں وہ سب اس کی آفس کی دوست تھیں۔ سب لڑکیاں کافی ماڈرن دکھ رہی تھیں، میک اپ سے کہیں حقیقی چہرہ چھپا ہوا تھا اور اتنے چھوٹے کپڑے جو گھٹنوں تک جا کر تنگ ہو جاتے تھے۔ میرے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ آئی گی اور میں نے اپنی دوستوں کا جائزہ لیا، جو ہر طرف سے شریف گھرانے کی بیٹیاں لگ رہی تھیں۔ شلوار کرتا، سر میں دوپٹہ اور سادہ سا چہرہ۔ میرا سر غرور سے اونچا ہو گیا۔ میری سب دوست شاہین کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ماہی، یہ شاہین کی دوستوں کو دیکھو، کیسی بے حیا لگ رہی ہیں، جوہی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے کہا تھا نا، کوئی بھی اس لڑکی کا ذکر میرے سامنے نہیں کرے گا۔ میرے یہ کہتے ہی سب چپ ہو گئی اور کافی پینے لگی۔ اچانک شاہین کی کسی دوست نے ہماری طرف اشارہ کر کے کہا، شاہین، شاہد یہ لوگ تمہارے کالج فرینڈز ہیں۔ شاہین نے ہماری طرف دیکھا اور نفرت سے کہا،
نہیں یار، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی، یہ لوگ میری دوست نہیں ہیں۔ ہم سبھی نے اس کی بات سن لی۔ ہم لوگ انگاروں میں لوٹ گئے۔ رانی غصے میں اٹھی اور جوہی نے اس کے ارادے کو بھانپ لیا تھا۔ شاید رانی ضرور اس کے ٹیبل کے قریب جا کر اس کو برا بھلا کہتی یا اس سے جھگڑا کر لیتی۔ جوہی نے رانی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ماہی ٹھیک کہتی ہے، ہم لوگوں کو اسے بھول جانا چاہیے، اس کو اس کی طرح ہی نظر انداز کرو، چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ اور ہم سب اٹھ کر اپنے اپنے گھر چلے آئے۔ شاہین ہمیں کئی تفریحی مقامات پر اپنے نئے دوستوں کے ساتھ دکھتی۔ ہم اپنی مستی میں گھومتے اور اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ایک دن رات کو میں گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اچانک میری فون میں کسی کا کال آیا۔ میں نے کمرے میں روشنی کی اور کال اٹھایا تو دوسری طرف شاہین کی آواز آ رہی تھی، السلام علیکم ماہی، تم ابھی کہاں ہو؟ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ تو وہ رونے لگی۔ میں بھی ڈر گئی اور اسے حوصلہ دینے لگی، کیا ہوا ہے، کچھ بولو بھی۔ گھبراؤ نہیں شاہی، میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ شاہی نے روتے ہوئے کہا، اماں کو دل کا درد اٹھا ہے، مطلب دل کا دورہ، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں اپنے سب آفس کے دوستوں کو کال لگایا پر کسی نے اٹھایا نہیں، اور اگر کسی نے اٹھایا تو بہانہ کر دیا۔ کسی جگہ سے مدد نہیں مل رہا۔ اگر جلد ہی انہیں ہاسپٹل نہیں پہنچایا گیا تو ان کی حالت زیادہ بگڑ سکتی ہے۔ میں نے کہا، میں ابھی آتی ہوں، تم میرا انتظار کرو، اور میں نے اپنی امی کو سب صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنے پاپا کی کار نکال کر سیدھا شاہی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں میں نے سب دوستوں کو فون کیا اور سب کو ہسپتال پہنچنے کے لیے کہا۔ شاہین کے گھر میں صرف اس کی امی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ میں جلدی سے شاہین کے گھر پہنچی اور اس کی امی کو کار میں بٹھا کر سیدھا ہاسپٹل پہنچی۔ ایمرجنسی وارڈ میں ان کو ایڈمٹ کروایا۔ جوہی کی ڈیوٹی ایمرجنسی وارڈ میں تھی۔ میں نے اس کو بھی کال کر دیا تھا۔ جوہی نے شاہی کی ہمت دی اور آپریشن والے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد رانی اور صبا بھی ہاسپٹل پہنچ گئی۔ سب اس کو تسلی دینے لگی۔ جوہی تھوڑی دیر بعد آپریشن روم سے واپس آئی اور کہا، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ اگر جلد ہی ان کو ہاسپٹل نہیں لایا جاتا تو ان کی حالت خراب ہو سکتی تھی۔ اب سب ٹھیک ہے۔ شاہین روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ مجھے معاف کر دو ماہی، میں نے تم لوگوں کی قدر نہیں کی، تم لوگوں کو نظر انداز کیا اور بے رخی سے پیش آئی۔ اگر تم وقت پر نہیں آتی تو میری امی نہیں بچ پاتی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے جو تم لوگوں کے ساتھ کیا، تم چاہتی تو تم بھی مجھ سے بے مروتی سے پیش آتی اور میری مدد نہیں کرتی، لیکن تم نے مجھ سے پیار سے بات کی اور میری مدد کو بھی آئی۔ شاہین مجھے گلے لگا کر روئے جا رہی تھی۔ میں اسے چپ کروا رہی تھی۔ میری سب دوستوں نے کہا، اچھا سب وہی ہے، اور ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ بھی یہاں موجود ہیں۔ شاہین نے آنسو پوچھے اور سب کے سینے سے لگ گئی۔ اچھا شاہی، میں تب کون ہوں؟ ابھی میں آپریشن روم سے آ رہی ہوں، میرا بھی کوئی شکریہ ادا کرو یار۔ شاہین ہنستے ہوئے اس کے پاس چلی گئی اور سب سے معافی مانگنے لگی۔ ہم سب پھر دوبارہ سے ایک ہو گئے۔ شاہین نے کچھ دیر بعد کہا، پرانے ساتھی کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے، اور کچھ دیر بعد وہ جوہی کے کاندھے پر سر رکھ کر سو گئی اور ہم سب اسے پیار سے دیکھنے لگے۔